آپ حمل کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ہر مہینے پریگنینسی ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کسی بڑی بیماری کا نہیں بلکہ چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا ہو۔ روزانہ تعلق قائم کرنا، اوولیشن کو نظر انداز کرنا، شوہر کی صحت کو نظر انداز کرنا اور مسلسل ٹینشن لینا، یہ سب آپ کی کوششوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی عام غلطیاں بتاؤں گا جو بہت سے کپل انجانے میں کرتے ہیں۔ نمبر 1، روزانہ تعلق قائم کرنا۔ بہت سے کپل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزانہ تعلق قائم کریں گے تو حمل کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ حمل کے لیے سب سے عام چیز صحیح فرٹائل ونڈو کو ٹارگٹ کرنا ہے، یعنی کہ اوولیشن کے آس پاس کے دن۔ عام طور پر اوولیشن سے پہلے کے چند دن اور اوولیشن کا دن سب سے زیادہ فرٹائل ہوتے ہیں، اس لیے پورے مہینے روزانہ کوشش کرنے کے بجائے فرٹائل ونڈو میں ہر ایک دن، یعنی کہ ہر الٹرنیٹ ڈے پہ اگر آپ تعلق قائم کریں گے تو پریگنینسی کے چانس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ نمبر 2، اوولیشن کو صرف اندازے سے گیس کرنا۔ یہ ایک بہت ہی عام غلطی ہے، صرف یہ سوچ لینا کہ میری پیریڈ کی تاریخ یہ ہے تو اوولیشن بھی اسی دن ہوگا۔ ہمیشہ درست نہیں ہوتا، خاص طور پہ اگر آپ کے پیریڈ ارریگولر ہو تو یہ کیلنڈر میتھڈ پہ بھروسہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایل ایچ کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اوولیشن میں تبدیلیاں اور سروائیکل میوکس اوولیشن کٹ مددگار ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فولیکولر مانیٹرنگ بعض صورتوں میں ہوتی ہے، یعنی حمل کے لیے صرف جاننا کافی نہیں کہ پیریڈ کب آتا ہے، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اوولیشن کب ہو رہا ہے۔ نمبر 3، صرف عورت کی فرٹیلٹی کو مسئلہ سمجھنا۔ یہ شاید سب سے عام غلطیوں میں سے ایک ہے۔ اگر حمل نہیں ٹھہر رہا تو صرف خاتون کے ٹیسٹ کرواتے رہنا مناسب نہیں۔ حمل ٹھہرنے میں مرد کا ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے ضرورت کے مطابق شوہر کا سیمن انالائسس بھی ابتدائی ایولیوشن کا اہم حصہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ سپرم کاؤنٹ، موٹیلٹی، مارفالوجی۔ عمل کے امکانات کو سمجھنے کے لیے یہ پیرامیٹر بہت ہی عام ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، انفرٹیلٹی صرف عورت کا مسئلہ نہیں، دونوں پارٹنرز کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، شوہر کی ہیلتھ کو اگنور کرنا۔ صرف سپرم کاؤنٹ دیکھنا کافی نہیں۔ مرد میں اگر الکوہول کی عادت ہے، اسموکنگ بہت زیادہ موٹاپا ہے، اس کے علاوہ جو فزیکلی ایکٹیویٹی بہت زیادہ کم ہے، نیند بہت زیادہ کم ہے، یا اور کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، تو یہ چیزیں بھی انفرٹیلٹی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہسبینڈ کی ہیلتھ کو اتنی اہمیت دیں جتنی کہ وائف کی ہیلتھ کو آپ اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 5، مسلسل سٹریس لینا۔ ایک اور عام مسئلہ ہے کہ اس مہینے بھی حمل نہیں ٹھہرا، پھر پورا مہینہ اسی پریشانی اور انزائٹی میں بار بار جو پریگننسی سمپٹمز ہیں انہیں چیک کرنا، یہ بھی انفرٹیلٹی کی ایک عام وجہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے پریگننسی کو ایک پروسیس سمجھیں، ہر مہینے اس کو امتحان نہ بنائیں۔ نمبر 6، لائف سٹائل کو اگنور کرنا۔ اگر آپ پریگننسی پلان کر رہے ہیں تو صرف اوولیشن ٹریک کافی نہیں، متوازن غذا، مناسب ایکٹیویٹی، فزیکل آپ کی جو ہیلتھ ہے، ویٹ ہے، اچھی نیند ہے، اور جتنے بھی نشے ہیں جیسا کہ الکوہول، اسموکنگ، انہیں اوائڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خاتون کو پریگننسی پلان کرتے وقت فولک ایسڈ کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اور کسی بھی سپلیمنٹ یا فرٹیلٹی میڈیسن کو خود سے شروع کرنے کے بجائے میڈیکل ایڈوائز لینا بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 7، بہت جلد نتیجہ چاہنا۔ بعض کپلز صرف 1 یا 2 مہینے کوشش کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بڑا فرٹیلٹی پرابلم ہے، حالانکہ ہیلتھی کپلز میں بھی ہر سائیکل میں پریگننسی ہونا گارنٹیڈ نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف انسکسیسفل سائیکلز کی بنیاد پہ پینک نہ ہوں، لیکن اگر مناسب مدت تک باقاعدہ ان پروٹیکٹڈ انٹرکورس کے باوجود عمل نہ ٹھہرے تو فرٹیلٹی ایولیوشن کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، اپنی میڈیکل ہسٹری کو اگنور کرنا۔ کچھ خواتین میں تھائرائیڈ پرابلم، پی سی او ایس، پریویس پیلوک انفیکشن، فیبرائڈ انڈومیٹروسس، فلوپین ٹیوبس کی بندش، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس طرح مردوں میں بھی ہارمونل ٹیسٹیکولر سپرم ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف گھریلو ٹوٹکوں پر مہینوں گزارا کرنے کے بجائے اگر کوئی واضح مسئلہ موجود ہو تو اس کے لیے پراپر ڈائگنوز بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ پریگننسی پلان کر رہے ہیں اور عمل نہیں ٹھہر رہا تو سب سے پہلے ان غلطیوں کو دیکھیں۔ روزانہ کوشش نہیں کرنی بلکہ فرٹائل ونڈو کو سمجھیں، اور جو آپ کے اوولیشن ڈے ہیں ان میں الٹرنیٹ ڈے پہ ریلیشن قائم کریں۔ اوولیشن کو صرف اندازے سے نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر ٹریک کریں۔ فرٹیلٹی صرف عورت نہیں بلکہ مرد کا بھی مسئلہ ہے،
اس لیے جو مرد کا سیمن انالائسس ٹیسٹ ہے وہ بھی ایک دفعہ لازمی کروا کے چیک کریں. اس کے علاوہ اسٹریس ان ہیلتھی لائف سٹائل کو کنٹرول کریں، اور سب سے عام مسئلے کی جو اصل وجہ ہے اسے معلوم کیے بغیر خود سے میڈیسن استعمال نہ کریں. یاد رکھیں، عمل صرف کوشش کی مقدار سے نہیں بلکہ صحیح ٹائمنگ، دونوں پارٹنرز کی ہیلتھ اور مناسب میڈیکل ایولیوشن سے متعلق ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو ضرور شیئر کریں.